بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو چل رہی تھی یزید ملعون کا لعنتی ہونا اور اس کا کافر ہونا۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالی قرآن کریم کی روشن آیات اور احادیث نبویہ سے اس حقیقت کو پیش کیا تھا۔ اب اسی کے تسلسل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ حبیب، کیا بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنی کتابوں کے اندر جو روشن آیات اور ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، جو کچھ ہم نے نازل فرمائی ہیں، ان کو وہ چھپاتے ہیں۔ ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب کے اندر۔ یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ہر لعنت کرنے والا لعنت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ علماء یہود کی بدمزاجی کو بیان فرمایا ہے کہ یہود ملعون جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حرمت کو چھپایا کرتے تھے جو ان کی کتابوں میں مرقوم ہوتے تھے، لکھے ہوتے تھے۔ اب اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن لطافت کی رعنائیاں قلب و روح کو گرما رہی تھیں، تو پہلے وہ اپنی کتابوں میں بیان کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور کی جلوہ گری ہوئی اور مولویوں کی پیٹ کی جو معاملات تھے وہ متاثر ہوئے، مالی مفادات متاثر ہوئے، چونکہ وہ مذہبی ٹیکس لیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے یہ چھپانا شروع کر دیا کہ یہ وہ محمد نہیں ہے، فلاں فلاں اس طرح کر کے۔ اب قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اوصاف، ذات نہیں، اوصاف مصطفیٰ پر رخنہ اندازی کرتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھپاتا ہے، تو قرآن نے کہا اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر شخص لعنت کرنے والا اس پر لعنت کرتا ہے۔ یعنی لعنت کرنی ہر بندے پر فرض ہے کہ ایسے مولویوں پر وہ لعنت کرے، کیونکہ خدا ذوالجلال کی سنت ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ وہ علماء جو بددیانت ہیں، خیانت کار ہیں، حق چھپاتے ہیں، جس طرح ہمارے مولویوں نے چھپایا ہے حق۔ کربلا سے لے کر شیب ابی طالب علیہ السلام کا سارا اثاثہ چھپا کر ہضم کر لیا گیا ہے اور اوپر مہر لگا دی ہے سکوت کی۔ یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے یہ مولوی صاحبان جو کرتے ہیں کہ یہاں سکوت کا حکم ہے۔ بھئی اگر سکوت کا حکم ہے تو قرآن کریم سے 1400 آیات وہ نکال دو جو مولویوں کی بدعتواری کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر سکوت کا حکم ہے تو تقریباً 2500 وہ روایات احادیث نکال دو ذخیرہ حدیث سے جو ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین کی مذمت میں نازل کیا گیا ہے، بیان فرمایا گیا ہے۔ اگر سکوت کا حکم ہے تو بخاری کو جلا دو، اس میں وہ ساری چیزیں بیان ہیں، مسلم میں، نسائی میں، احادیث کے اندر اور ہماری سیرت اور تاریخ کی کتب کے اندر جو حقائق موجود ہیں وہ چھپا دو۔ بھائی ان کتابوں کو جلاؤ، جب تک یہ کتابیں دنیا میں موجود ہیں یہ حق ظاہر ہوتا رہے گا۔ بیان کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو لکھنے والے کا، نقل کرنے والے کا قصور ہے۔ اگر مولویوں نے بنو امیہ کو عصمت مآب ثابت کرنا ہے تو یہ سب کچھ جلاؤ ذخیرہ علم، پھر آپ اپنی تحریر لکھو، اپنی تاریخ لکھو، اپنی غلاظت امیز فکر کے مطابق وہ اپنی وہ تاریخ بیان کرو، ٹھیک ہے، آنے والے لوگ سمجھ لیں گے۔ جو اہل حق ہیں، جو اہل تحقیق ہیں، اہل دیانت ہیں، انہوں نے حق بیان کیا ہے اور اہل سنت ہی کے ذخیرے میں بیان کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں سنی ہونے کے حوالے سے اہل سنت کے ہی ذخیرہ علم سے استفادہ کرتا ہوں، کسی دوسرے مسلک اور مشرب کے ذخیرہ علم سے اس بنیاد پر استفادہ نہیں کرتا۔ میری جتنی بھی تحریریں ہیں 100 سے زیادہ الحمدللہ میری کتاب ہے، میں نے وہ ساری کی ساری اہل سنت کے ذخائر کتب سے جو ہے وہ مستفاد کی ہیں، لکھی ہیں۔ اب یہاں یہ ٹائٹل دے دیا گیا جو اوصاف کو چھپاتا ہے وہ لعنتی ہے، اور اوصاف سے پہلے ہے ذات، وہ اصل ہے۔ اوصاف عرض ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے اوصاف خلقی ہیں، خلقی اوصاف بھی سبحان اللہ۔ بہرحال جو اوصاف رسالت پر پردہ ڈالے اس کا لعنتی ہونا
قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور جو ذات محمد، اوصاف بھی نہیں، جو ذات محمد پر حملہ کرے اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا لعنتی کون ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت نبوت ہیں یہ اجزائے وجود نبوت ہیں، ذات رسالت کے پیکر عصمت کے اجزاء ہیں، اور جو اجزاء پر حملہ کرے وہ ذات پر حملہ کر رہا ہے، تو گویا ذات رسالت پر حملہ کرنا تو کفر سے بھی بدترین کفر ہے۔ بنا بنی یزید کے کافر ہونے میں شک کا امکان ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور جو بھی اہل بیت نبوت کی عظمت پر 1 سینٹی میٹر بھی جارحانہ لفظ بولتا ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے۔ یہ کہاں کی دانشوری ہے کہ گھر بیٹھ کر فتوے لگائے جائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، امکان نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا ہو۔ بھائی ایک طرف تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عالم کو اویلم کہہ دے، یعنی مولوی کو تحقیری انداز میں مولوی کہہ دے تو وہ کافر ہے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت بریلویت ہے، عالم کو اویلم کہنے والا کافر ہو گیا ہے، اور حسنین کی ماں کو ممبر نبوت پر چڑھ کر گالی دینے والا کافر نہیں ہوا۔ کیا یہی فقہی بصیرت ہے؟ جو یزید کے باپ کے مظالم کرے وہ جہنم کا کتا ہے، اور جو حسنین کے بابا کو گالیوں پر ممبروں پر چڑھ کر گالیاں دے وہ خوبصورت مجتہد ہے۔ کیا یہ ڈرامے بازیاں ہیں؟ یہ علم نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ دیانت نہیں ہے، یہ کمینہ پن ہے کہ ہم انصاف کی بات دلیل کی روشنی میں کرنا پسند نہیں کرتے، جب دلائل قرآنیہ اس بات پر شاہد موجود ہیں، دلائل نبویہ موجود ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو مخاطب ہو کر فرمایا انی حرب لمن حاربتم وسلم لمن ظالمتم، میں اس شخص کے ساتھ مد مقابل ہوں جو تمہارے مد مقابل آئے گا۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل آنے والا حضور کی ذات سے لڑنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت نبوت کے مد مقابل آ کر ان کی اہانت کرنے والا کافروں سے بھی بدتر کافر ہے۔ یہ قرآن کریم کی روشن آیات کے اقتضاءات میں شامل ہے۔ کہاں یہ لوگ پڑھتے گرتے رہتے ہیں اور اپنے حجرہ ساز تصور دین کو سامنے رکھتے پھرتے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ یزید کا ملعون ہونا اور کافر ہونا بداہت عقل کے مطابق بھی موجود ہے، اور اصول شرع کے مطابق بھی ہے، اصول قرآن، اصول حدیث اور اصول فقہ کے مطابق بھی وہ کافر ہے اور لعنتی ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں علماء اہل سنت کو، بالخصوص بریلوی علماء کو۔ آپ بنو امیہ کو عصمت مآب ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لگاؤ، آپ کو حق ہے، لیکن یاد رکھو اگر اسٹیبلش ہسٹری، دینی حقائق، مسلم ذخائر علم، دینی شواہد، آیات قرآن اور احادیث نبویہ کا انکار کرو گے تو تم وہی ہو جن کی بابت قرآن نے یہ کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ وہی ہو تم جن کی بابت قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ پیٹ کی خاطر اللہ کی نازل کردہ آیات کی حرمتوں کو، حقائق کو چھپانے والوں، تھوڑے داموں میں بکنے والوں، چند کوڑیوں میں بکنے والوں، یہ کوڑیاں تمہارے پیٹ میں جا کر تمہاری توانائی کا باعث نہیں بنے گی۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تم دوزخ کی آگ پھانک رہے ہو، کھا رہے ہو۔ کیوں حقائق چھپاتے ہو؟ کیوں اکابر علماء اہل سنت کے ان تخلیقی بلکہ ان تحقیقی احوال کو مسخ کر رہے ہو جو مسلمات سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں؟ تم صرف بنو امیہ کو عصمت مآب بنانے کے لیے حقائق کا قتل کر رہے ہو۔ تم یزید سے بھی زیادہ ظالم ہو اگر حقائق کو تم نے
پس منظر میں رکھا اور بیان نہ کیا؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ٹائٹل کو ملک عزوز کہہ رہے ہیں اور تم انہیں اپنے 12 اماموں میں بیان کرتے ہو، یاد رکھو ایک یہ بھی وضاحت عرض کرتا جاؤں، اتفاق سے ذہن میں آ گئی، 12 ائمہ کی جو نشاندہی کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے اور کتب سنیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ ائمہ ہدا 12 ہیں۔ اب شیعوں نے تو ائمہ طاہرین کو مراد لے لیا اور ایک امام ان کے ابھی غیبت میں ہیں، تو وہ 12 سے 12.5 بھی نہیں کر پائے، 11.25 بھی نہیں کر پائے، وہ 12 کے 12 لیے ہوئے ہیں، 12.25 بھی نہیں کر پائے۔ لیکن اہل سنت کے امام جو ہیں وہ 164 امام ہیں، سمجھا گی؟ اور ان میں یزید بھی اہل سنت کا امام ہے۔ جی ہاں، حافظ ابن حجر اسقلانی کو پڑھو اور ائمہ اہل سنت کو پڑھو، اور بنو امیہ کے سارے 28 27 جتنے بھی ہیں سارے ائمہ اہل سنت ہیں، بنو عباس کے جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد جب تک یہ خلافت کا ایک تصور قائم رہا، خواہ وہ ٹیمپریری رہا، وہ سارے آپ کے ائمہ ہیں۔ تو یہ جو 12 ائمہ والی نص آپ پیش کرتے ہیں، آپ پیش نہ کیا کریں، کیونکہ اہل سنت کے امام اب 12 نہیں ہیں، کئی 12 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 12 کو کئی 12 سے ضرب لگ چکی ہے۔ اس لیے آپ یہ اپنی کتب حدیث سے یہ حدیث جو ہے یہ نکال دو، یہ آپ کے شایان نشان نہیں، نہ آپ کے وقار کے لیے یہ کوئی موضوع ہے۔ تاہم یہ ایک ضمنی بات تھی، عرض کر رہا ہوں کہ ملک عزوز کی ابتدا عبد الشمس سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اب ہوئی ہے۔ اس کا مطمع نظر بھی اقتدار تھا، وہ ٹکرا گیا حضرت ہاشم علیہ السلام سے، اور پھر اسے خفت اور ذلت اٹھانا پڑی، وہ شام چلا گیا، یہودیوں کی آغوش میں رہا اور ان کا خورد و نوش ان کے ساتھ کرتا رہا، ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا رہا اور ان سے ہدایات لیتا رہا۔ پھر وہ مر گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا حرب آیا، وہ ٹکرا گیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، اس کا مقتمہ نظر بھی اقتدار تھا۔ پھر اس کا بیٹا صخر بن حرب آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ٹکرا گیا، اس کا مقتمہ نظر بھی یہی تھا۔ پھر اس کا بیٹا آگے جناب خال المومنون تشریف فرما ہوئے، ان کا مقتمہ نظر بھی صرف اقتدار تھا، یہ میری بات نہیں ہے، مقتدر علماء اہل سنت کی تحقیق ہے، جو اکابر ائمہ ہیں ہمارے، ملا علی قاری تک 1000 حنفی علماء کا ریکارڈ موجود ہے جنہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خال المومنون کی جو جنگ ہے یہ کرسی کے لیے تھی، سمجھا گی؟ میں تو صرف ناقل ہوں، ان علماء پر ایف آئی آر کٹواؤ نا جنہوں نے اس حقیقت کو دیانتداری کے ساتھ لکھا ہے، ان کا سامنا کرو، قرآن کا سامنا کرو، حدیث کا سامنا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آ گیا، پھر جتنے بھی یہ بنو امیہ کے لوگ آئے۔ ہاں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے ہی بنیاد رکھ دی گئی تھی، چونکہ اس کے اصل قتل کے ذمہ دار جو ہیں وہ بنو امیہ ہی ہیں۔ اس پر تو میں الگ سے گفتگو کروں گا 3-4 گھنٹے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل جو ہے وہ کیسے ہوا، کس نے کروایا۔ پھر یہ قتل کا سلسلہ یہ ملک عزوز کی بنیادوں میں تسلسل پذیر رہا۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کا قتل کیا بنو امیہ نے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یہ بھی خال المومنون کی نیکیاں ہیں اسلام پر، اہل بیت پر اور اہل اسلام پر۔ اور پھر اس کے بعد 71,000 مسلمان، جن میں 20,000 اصحاب رسول تھے، اور ان میں سے 800 بیت الرضوان والے تھے جن کے حق میں قرآن کی کئی آیات آئی ہیں، اور ان میں سے 100-150 کے قریب یہ بدر والے تھے، ان کو تحت کیا گیا کرسی کے لیے۔ اور بہانہ کیا تھا جناب؟ یہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے ملت بریلویہ پر، حضرت عثمان کا قصاص تو ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 1,14,000 مسلمان قتل ہوئے، اس کا قصاص کس کے ذمہ ہے؟ اور پھر میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان بن عثمان، سعید بن عثمان، ان کی بیٹی، یہ تینوں گئے بار بار
آپ کے ماموں جان کی بارگاہ میں کہ ہمارے باپ کے خون کو سیڑھی بنا کر ملت اسلامیہ پر قابض ہو گئے ہو، آ گئے ہو، خلیفہ بن گئے ہو، اور ہمارے باپ کا جو قصاص ہے وہ ابھی ادھورا ہے، وہ کس سے لینا ہے؟ تو جو الفاظ آپ کے ماموں نے بولے ہیں وہ اب میں دہرانا نہیں چاہتا کہ دروازے پر آئی ہوئی بیٹی کے ساتھ وہ الفاظ کیا تھے، ان بیٹوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ وہ الفاظ کا تناؤ کیا تھا، معاملہ کیا تھا، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں الگ سے کسی وقت میں بیان کروں گا اس پر پورا تبصرہ دے کر۔ یا اس طرح بھی یتیموں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کیا یہ خلافت راشدہ ہے؟ حیا سے مر جانا چاہیے تمہیں، اس کو خلافت راشدہ کہتے ہو کہ بیٹیوں کو ایسے دروازوں سے دھتکارا جاتا ہے؟ یہ خلافت راشدہ ہے؟ یہ خلیفہ راشد ہیں؟ بہرحال مانو، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بے شک مان لو، ان کو مان لو اور کسی کو مان لو، تو اس وقت ٹرمپ بیٹھا ہے، یہ بھی خلیفہ راشد ہے آپ کے لیے۔ تو میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر یہ خلف شار کی جو فضا قائم کر دی گئی ہے، کیوں ہے؟ صرف بنو امیہ کی جارحیت کو عصمت مآب بنانے کے لیے، اس کے علاوہ اس کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تاہم یہ طے ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان کا لعنتی ہونا واجب قرآنی ہے۔ اس وقت کے لوگ چھپائیں تو بھی، اور آج کے لوگ بھی اگر چھپائیں تو بھی، اور جو صرف چند ٹکوں کے ایک ملعون فضلے کے عوض حقائق پر پردہ ڈال رہے ہیں، نہیں بتا رہے امت کو کہ حق کیا ہے، تو ان کے لیے قرآن کریم نے یہی کہا کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ آؤ نا، کیوں نہیں اسٹیبلش ہسٹری پر آپ کا اعتماد؟ حیرت اس بات پر ہے، ہم نے دیکھا ہے اس مزاج کو، ملا اعظم کے مزاج کو۔ جو چیز ملا اعظم کے مزاج سے ہٹ کر ہو، ذہنی تراش خراش سے ہٹ کر ہو، خواہ وہ قرآن کی آیت ہو تو بھی اس کا انکار ہے، فرمان رسالت ہو تو بھی اس کا انکار ہے۔ آج تک ہمارے مہربانوں نے، ہمارے مولویوں نے حدیث عمار کو قبول نہیں کیا، ذاتی بیٹھ کر تشریحات کرتے ہیں۔ 3 ٹائٹل دیے ہیں زبان رسالت نے جو تواتر سے ثابت ہیں، اور 2100 علماء اہل سنت کے اس پر دستخط ہیں۔ قاتل، باغی، داعی النار، 3 تشخصات ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے۔ کس بنیاد پر قتل کیا ہے؟ کہ وہ علی کی حمایت میں آیا تھا، وہ خلیفہ برحق کی حمایت میں آیا تھا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہو جو خلیفہ برحق کی بات نہیں مانتا، جو خلیفہ برحق کی خلافت نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ خلافت راشدہ کو جو نہیں مانتا، فتویٰ ہے، یہ آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب پڑھیں جس کا میں نے یہ رد لکھا ہے، الرد الرفضہ، پڑھیں، اس میں لکھا ہے جو خلافت راشدہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو کیا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ راشد نہیں تھی؟ کو حیا کرنی چاہیے یار۔ ہمارے بزرگ علماء نے اس لیے ہمیں نصیحتیں وصیتیں فرمائی تھیں کہ اس معاملے پر خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور امت اس خاموشی میں رہی اور عافیت معاب رہی۔ اب آپ لوگوں نے مل کر، کہیں طوطے مل کر کائیں کائیں کر رہے ہیں، کہیں کوے مل کر، کہیں کبوتر مل کر، تو یہ جو چیزیں چلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ننگا کرنا چاہتے ہیں اپنے ننہال کو۔ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، ہم تو وہی چیز پیش کریں گے جس کا وجود قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، یا سیرت کی مقتدر کتب کے اندر ہے، یا تاریخ کی مسلم اور اسٹیبلش ہسٹری کی مقتدر کتب کے اندر ہے۔ ہم وہی چیز بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ایک لفظ بولنا بھی ہم غلط سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ یزید ملعون کا مزاج جو ہے وہ اتفاق سے ایسا نہیں ہوا، اس کا ایک پورا تاریخی پس منظر ہے۔ یزید کو جو دشمنی ملی اہل بیت نبوت کی، آباء و اجداد کے دشمنی کے تسلسل میں ملی ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یزید سے شروع کرو، نہیں نہیں، عبد الشمس سے شروع کرو، سمجھا گی، اور توڑ تک آتے آؤ۔ کہاں کہاں کسی نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ جو شخص رسول کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، وہ رسول کی آل کو کیسے برداشت کرے؟ اور ہر ایک کو آپ صحابہ کا گستاخ کہہ دیتے ہو، سب سے پہلا گستاخ کون ہے؟ اس بات پر کبھی نظر ڈالی ہے؟ وہ آپ کے نانا جان ابو سفیان ہیں،
جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرعام گستاخی کی، گھٹیا کہا، خلافت کا انکار کیا، لیکن کسی بریلوی کو شرم نہیں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے تسلسل میں اس پر بھی کوئی مواخذہ کریں؟ نہیں کریں گے۔ اور یہ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں، یہ تو مروان بن الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے، اس پر آج تک ان کا کوئی تبصرہ نہیں آیا، اس پر آج تک ان کا کوئی فتویٰ نہیں آیا، جو حضرت زہرا پاک بظاہر رسول کو ننگی گالیاں دیا کرتا تھا، غلیظ گالیاں دیا کرتا تھا۔ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، کیا علی کا نام لیوا بھی ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے رسول سے اور اس سچائی سے جس کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ آؤ، اگر ہمت ہے تو اس سچائی کا میری بنیاد پر نہیں، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر سامنا کرو۔ فتووں سے دین نہیں پھیلتا، دلائل کی طاقت سے دین پھیلتا ہے۔ آؤ، ہم دلائل پیش کر رہے ہیں، اس کا معارضہ پیش کرو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کومنٹسوں کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر شور شرابہ کرنے سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو بنیاد کس نے رکھی ہے ملک عزوز کی؟ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سب سے پہلے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے بنو امیہ ہیں بالواسطہ، اور یہ بات معروف ہے، مشہور ہے، صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے کہ جناب والا اور اصحابہ کرام علیہم الرضوان کی گواہیاں موجود ہیں، کئی اصحاب رسول، اور ان میں عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں جنہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان جو تھے یہ اہل بیت نبوت پر غلیظ گالیاں نکالا کرتے تھے اور سب و شتم کیا کرتے تھے۔ میں چھوٹا سا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گواہ ہیں، اور حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل یہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، یہ گواہ ہیں۔ حضرت ابو عامر طفیل، ابو الطفیل واصلہ، یہ گواہ ہیں۔ مقتدر صحابہ کرام گواہ ہیں اس بات کے کہ معاویہ کا کلیجہ اس وقت تک ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کی بچھاڑ نہ کر لے۔ تو میں رسماً ایک آدھا حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے۔ یہ کتب اہل سنت کی ایک نامور کتابیں ہیں۔ صحیح مسلم یہ حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ کی ہے، اس میں بھی باقاعدہ حکم دیا، امر معاویہ تو سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا، ما منعک ان تسب، تو علی کو گالی کیوں نہیں نکالتا؟ کس چیز نے تجھے روک کے رکھا ہے؟ کاش کبھی معاویہ یہ کہتا، تجھے درود پڑھنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کبھی کوئی لفظ میرا بریلوی مولوی یہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ معاویہ نے کبھی کسی کو ترغیب کے طور پر کہا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پڑھو؟ یہ تو ہزاروں حوالے موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی دو، خود بھی گالی دو اور دوسروں کو بھی دلواؤ، بلکہ یہاں تک ہے کہ معاویہ کا استقبال بھی مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات سے سب و شتم پر ہوا کرتا تھا، گالی گلوچ پر ہوا کرتا تھا، اپنے ماتحتوں کو گالی دینے کا حکم دیا کرتا تھا، اور خود بھی یہ جو بچاتے ہیں نا لوگ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ خود بھی گالی دیا کرتا تھا اپنا معاویہ بن ابی سفیان، کس کو؟ مولا کائنات علیہ السلام کو، اور اس کے گواہ میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ گواہی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ آپ کے ماموں جان کیا کرتے رہے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، ادخلتنی دارک و اقعدتنی علی سریرک، ہے معاویہ تو نے مجھے اپنے گھر بلا کے اور اپنے تخت پر بٹھایا، ثم وقعت فیہ تشتمہ، پھر تو حضرت علی پر ٹوٹ پڑا اور گالی دینے لگ گیا۔ اللہ کی قسم اس وقت تک جب تک میں زندہ ہوں میں اس چھت کے نیچے تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر سندن حدیث ہے، میں نے اس کی سند پر بھی بحث کی ہے اور اس کی صحت پر بھی دلائل دیے ہیں۔ تو ان کا استقبال بھی، یہ جو مغیرہ بن شعبہ تھا، یہ ہمیشہ وہ مولوی کھڑے کر دیا کرتا تھا کہ تم معاویہ آ رہا ہے اور اس پر اس کا استقبال جو ہے وہ مولا کائنات پر گالیوں سے کیا جائے۔ یہ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فأخذ بیدی ثم قال الا تری الی هذا الظالم الذي یأمر باللعن رجل من اہل الجنہ واشهد علی التسعة انهم فی الجنة ولو شهدت علی العاشر لم اعصم۔ یہ
کس کی گواہی ہے؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک فرد ہیں، حضرت سعید بن زید۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت معاویہ آیا تو اس کے استقبال کے لیے مولوی کھڑے کیے گئے، مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے کیے، اور انہوں نے جناب والا مولا کائنات پر لعن طعن کیا، گالی گلوچ کیا، اور یہ حضرت جی کا، یہ بریلویوں کے امام کا استقبال ہو رہا ہے رسول کی ذات پر گالی سے۔ حیرت اس بات پر ہے، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا مان مسلمانی، بت ہم سے کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کون ہو۔ حدیثیں پڑھو، تاریخ پڑھو، قرآن پڑھو، شعور آئے، سمجھ آ گئی۔ یہ گواہی ہے عشرہ مبشرہ کے ایک فرد کی، جناب سعید بن زید بن عمر بن نفیل کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ اب بھی اگر کوئی اس بات کو نوٹ کر کے کہے کہ یہ بات عام نہیں مانتے، تم نہیں مانتے، بھائی تمہارا نہ ماننا کوئی معیار ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو احادیث کے سینے میں محفوظ ہیں، روات کے سینے میں محفوظ ہیں۔ پوری امت جو دیانتدار اور تحقیق سے تعلق رکھنے والے محققین ہیں، ان کے اندر یہ محفوظ ہے، بلکہ اقتضاً تو قرآن کریم کے اندر بھی محفوظ ہے، جو جس کا حضور علیہ السلام نے قاعدہ دیا ہے، من تشبہ القوم فہو منہم، جو جس قوم سے کی مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ دیکھ لیں، عبد الشمس سے لے کر یزید تک آ جائیں، کس کس آغوش میں یہ پلتے رہے ہیں۔ 10 سال تک عبد الشمس یہودیوں کے آغوش میں پلتا رہا، پھر امیۃ الاکبر پلتا رہا، اور پھر حرب بن امیہ جو ہے یہ پلتا رہا۔ تو پھر یزید تو ویسے ہی پیدا ہی عیسائیوں کے ہاں ہوا ہے، اس کی ماں تو عیسائی تھی۔ تو میری جان گزارش یہ ہے، حق کی طرف آؤ، اور اگر آپ نے معارضہ کرنا ہے تو علم اور دلیل کی بنیاد پر کرو۔ یہ مسلک شکسلک اب نہیں رہے، یہ علاقائی یا شخصی مذاہب کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے عالم اسلام کے اندر۔ عالم اسلام بیدار ہو چکا ہے، اب ٹریڈ کمپنیاں ختم ہو رہی ہیں اور آخری ہچکیاں لے رہی ہیں۔ یہ جو ہم نے ٹریڈ کمپنیاں مذہبی بنائی ہیں، شخصی اعتبار سے جناب اللہ ہم نے یہ فقہ قائم کیے ہیں، اور ہم نے مسلک قائم کیے ہیں، مشرب قائم کیے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسلام ایک آفاقی دین ہے، کائناتی دین ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے، اور اس کا ایک اپنا نظام ہے، اور اس نظام کو نظام خلافت یا نظام امامت کہا جاتا ہے۔ ملک عزوز نہ اسلام کا اصولی نظام ہے نہ فروعی نظام ہے، بلکہ اسلام دشمن نظام ہے۔ ملک عزوز اسلام دشمن نظام ہے۔ اموی لوگ ابتدا سے ہی حضرت ہاشم علیہ السلام سے لے کر جناب مولا امام حسین علیہ السلام تک یہ دین دشمن بھی رہے اور اہل بیت دشمن بھی رہے۔ یہ ملک عزوز جو ہے، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے سلسلہ کلام کو درمیان سے انقطاع کیا، اور اس طرف آئے تاہم ملک عزوز کے خد و خال ہم انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے کہ ملک عزوز کیا ہے، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔